ایسے ہی سورہ معاہدہ کے اوپر سورہ معاہدہ کی آیت 95 ہے جی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کیا کرو، اور اگر کسی نے شکار کر دیا، کسی جانور کو مار دیا، تو اس کے پراشچیت میں، اس کے دنڈ میں اس کو دوسرا جانور بھی ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ایک بار تو جو کام کر کے پاپ لگا ہے دوبارہ بھی وہی کام کر کے پاپ مٹایا بھی جا رہا ہے، تو اس میں عقل مندی کی کون سی بات ہے؟ وہی بات ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کا جو دائرہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ کسی بھی چیز کو جانچنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کے 3 دائرے ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ جو ہے وہ ہمارے حواس کا ہے، ہمارے سینسز کا ہے، ہماری بولنے کی صلاحیت، ہمارے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، لیکن یہ دائرہ سب سے چھوٹا ہے۔ اس سے بڑا دائرہ عقل کا ہے، اور اس سے بڑا دائرہ وحی اور ریویلیشن کا ہے، یعنی مذہب کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب جو چیز بتاتا ہے وہ عقل کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ وہ عقل کے دائرے سے باہر ہوتی ہے۔ عقل کے دائرے سے باہر ہونا اور خلاف ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کفارے کے طور پر ایک جانور ذبح کرے۔ تو یہ سزا کیسے ہے؟ دیکھیے، وہ سزا اس طریقے سے ہے کہ جب اس نے جانور کا شکار کیا احرام کی حالت میں تو یہ جانور مردار ہو گیا، چاہے اس نے ذبح کیا ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے شکار کیا ہو، یہ مردار ہے، اور مردار کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ نہ تو وہ خود کھا سکتا، نہ دوسرے کو کھلا سکتا، نہ بیچ سکتا، اب اس کا کوئی مصرف نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم قربانی کرو، جو تم نے گناہ کیا ہے تم ایک جانور قربان کرو۔ یہ جو جانور اب وہ قربان کرے گا کفارے کے طور پر، وہ خود نہیں کھا سکتا لیکن دوسرے کو کھلا سکتا ہے۔ تو اب سزا اس طریقے سے ہوئی کہ پہلے جب اس نے شکار کیا تھا خود کھانے کے لیے تو نہ تو وہ اس کو کھا سکا، نہ دوسرے کو کھلا سکا، نہ دوسرے کو کھلا سکتا۔ جی، اب جب وہ ذبح کر رہا ہے تو سزا کے طور پر وہ خود نہیں کھا سکتا لیکن دوسرا کھائے گا۔ جی جی۔ پلس کیا ہے کہ جانور ذبح کرنا ہمارے نزدیک کوئی برا تو ہے نہیں، ہمارے لیے تو حلال جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیے ہیں کہ ہم کھائیں۔ تو اس سے کسی کا یعنی جانور کا نقصان ہو رہا تو ہوتا رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے حلال جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ لوگ اس کو کھائیں۔ اب اگر کوئی خود نہیں کھانا چاہتا تو اس کا نقصان ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ جو میں نے عقل کا دائرہ اور اسی طریقے سے وحی کا دائرہ ذکر کیا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال ہے حج، چونکہ حجی کا ذکر چل رہا ہے اس آیت کے اندر، احرام کی حالت میں احرام حج کے موقع پر باندھا جاتا ہے۔ تو حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنا گھر بار چھوڑو اور مکہ میں آ جاؤ، وہ مکے چلے جاتا ہے۔ وہاں سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ مکہ چھوڑ دو، اب وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ مینا چلے جاتا ہے۔ پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم مینا چھوڑ دو، تو مینا چھوڑ کر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ عرفات چلا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ عرفات بھی چھوڑ دو، مزدلفہ چلے جاؤ، چلو بھائی میں مزدلفہ آ گیا۔ اب حکم ہوتا ہے واپس مینا جاؤ، اب وہ مینا آ گیا۔ اب پھر حکم ہوتا ہے واپس مکہ جاؤ، پھر وہ مکہ چلے جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کا جو پورا سفر ہے مستقل، وہ موومنٹ میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھنے لگے کہ بھائی اتنی دور سے میں انڈیا سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے، کونوں سے سفر کر کے مکہ آیا تھا، بس یہی حج ہو جاتا، اب یہاں بھی چھوڑ کے پھر کبھی مینا، تو کبھی عرفہ، تو کبھی مزدلفہ، پھر مینا، پھر واپس مکہ، تو اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق لاجک سے ہے ہی نہیں۔ اس کا چونکہ عبادتوں کا جو تعلق ہے وہ یعنی لاجک جج نہیں کر سکتی ہے عبادتوں کو، یہ بڑا دائرہ ہے، وہ یہ لاجک کے خلاف تو نہیں ہے لیکن لاجک کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ ہاں، اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب ان لوگوں کا بیچاروں کا، چونکہ ہمارے دین کو سمجھنا ان لوگوں کو بس کا نہیں ہے، تو یہ چھوٹی سی ایک حدیث لیتے ہیں، جب آیت لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ویڈیو بنا کے فوراً 400 روپے کما لیتے ہیں، بس یہ ان کی لائف ہے بیچاروں کی۔ جی ہاں۔